71 میں ہمارے سے مشرقی پاکستان کیوں علیحدہ ہوا؟ ایک پارٹی انتخاب جیتی ایسٹ پاکستان میں، ایک جیتی ویسٹ پاکستان میں۔ انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا اور ایک ایسی سول وار شروع ہوئی جس کا نتیجہ پاکستان کے 2 لخت ہونے کے اوپر ہوا۔ پھر APS اٹیک 2014 میں وہ ایسا دن کیوں آیا کہ پاکستانی بچوں کے اوپر 6 دہشت گرد حملہ آور ہوئے اور اسکول کے بچوں کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا کہ آج تک اگر آپ اس چیز کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی روح کانپ جاتی ہے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ کیا ہم نے ان غلطیوں سے سبق سیکھا؟ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ آئی تھی۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے اوپر جن لوگوں کا تعین کیا گیا تھا، کیا ان کو سزا دی گئی یا ان کی آل اولاد آج بھی پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے؟ APS اٹیک جو مسٹیکس کی گئی ہم نے، کیا اس کا ازالہ کیا کہ دوبارہ ایسی مسٹیک نہ کی جائے؟ یا ہم نے دوبارہ آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں کہ نہیں، واقعہ گزر گیا، 6 سال گزر گئے ہیں، کوئی بات نہیں؟ یا وہ لوگ جو پاکستانی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی بچوں کے خون کے اندر ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، کیا ان لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم نے نیشنل لیول کے اوپر اس کمٹمنٹ کو آج قائم رکھا ہوا ہے، یا وہ جذبہ ہمارا وقت گزرنے کے ساتھ سرد ہوتا جا رہا ہے؟ ان سوالوں کا جواب چاہیے، کیونکہ نہ 71 کے اوپر ہم نے شاید خلوص نیت سے عمل کیا، 47 کے بعد سے آج تک ایک المیہ ہمارے پاس رہا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، زیادہ طاقت ہے، دولت ہے، وہ اقتدار کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ طاقت کے بل بوتے پر بھی آ جاتا ہے، ہمارے ہاں مارشاء اللہ اسی طریقے سے لگتے ہیں، اور پیسے والا بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے پاکستان سے نہ کبھی کرپشن ختم ہوتی ہے، نہ کبھی رول آف لا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے امریکہ کا اتحادی بن کے جو جنگیں لڑیں، اس سے ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ پاکستان 2 لخت بھی ہو گیا، ہمیں کیا ملا؟ پھر یہ جو جہاد افغانستان تھا اور پھر وار آن ٹیرر، اس کا سیکنڈ فیز میں آ کے پہلے جہاد تھا، پھر اس کا نام وار آن ٹیرر ہو گیا۔ ان دونوں سے ہمیں کیا ملا؟ ہماری سوسائٹی ریڈیکلائز ہو گئی۔ کیا ہم نے کبھی لانگ ٹرم امپلیکیشنز کے اوپر غور کیا؟ ہمارے لیڈرز جو کبھی جنرل ضیاء کے ساتھی بن جاتے ہیں، کبھی جنرل مشرف کے ساتھی بن جاتے ہیں اور ساتھ جمہوریت کا راگ بھی الاپتے ہیں، کبھی انہوں نے سوچا کہ اس قوم کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، ان جنرلز نے بھی جو اس امریکی اتحاد کا حصہ بنے، اور ان پولیٹیکل لیڈرز نے بھی جو اس تمام عرصہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، کبھی انہوں نے سوچا کہ اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا زیادتی کی؟ کبھی یہ موقع آئے تو ہمیں شاید قومی سطح کے اوپر ان تمام لوگوں کو ان کے اوپر زور ڈالنا چاہیے کہ معافی مانگیں اس قوم سے، پاکستان کو 2 لخت کرنے کی سانحہ APS کے اوپر جو لوگ ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں، جو اس کا سد باب کریں۔ اگر ابھی بھی ہماری سرزمین کے اوپر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں، ابھی بھی وہ ریزنز موجود ہیں جس کی وجہ سے 71 ہوا، وہ تو خیر ابھی ہمارے سامنے ہیں، نہ 2013 کا الیکشن کسی نے مانا، نہ 2018 کا الیکشن کسی نے مانا، تو اس کا تدارک نہ کر پائے تو ہمیں شاید پچھتانے کا وقت نہیں ملے گا۔ یہ باتیں بس 2-4 منٹ میں کر دی ہیں، اس کے اوپر عمل امید نہیں ہے کہ ہمارے لیڈرز میں سے کوئی کرے گا، کیونکہ لیڈرز کے بیانات آج کے دن بھی سارے اسی کے اوپر ہی ہیں۔ کوئی ایک دوسرے کو ایک جانور سے تعبیر کر رہا ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، کوئی دوسرے کو دوسرے جانور سے تعبیر کر رہا ہے۔ یہ ہمارے رہنما ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، منسٹرز کے لیول کے اوپر یا ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے اوپر، جو ایک دوسرے کو اس سے زیادہ کسی اچھی چیز سے تشبیہ بھی نہیں دے پاتے۔ تو ایسے لوگوں سے پاکستان کی رہنمائی کا بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا ان کے اندر وہ اہلیت موجود ہے کہ پاکستان کو لے کر آگے چلے جائیں گے، جس بھنور میں ہیں ہم اس سے نکال لیں گے اور اس قوم کو ایک راہ دکھا دیں گے؟ مشکل سوال ہے بہرحال۔ ہمارے پاس جو آج سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں، پھر اپنے پروگرام کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان گزشتہ روز انہوں نے سینٹ انتخابات قبل از وقت کروانے کی بات کی، جس کے لیے آئین اور قانون کے اندر کوئی واضح قسم کی قدغن موجود نہیں ہے کہ 30 دن پہلے کروانا چاہیں تو انہیں کوئی روکتا ہے قانون، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ اسی